بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس حدیث کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے اور اس طرح کی کئی احادیث کتب حدیث میں موجود ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال کی طرح ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شرعی صدقے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. اسی طرح ایک طبرانی کی روایت میں ہے کہ ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپ کر صدقہ کرنا، لوگوں کو بتائے بغیر چھپ کر صدقہ کرنا رب تبارک و تعالی کے غصے کو، غضب کو بجھا دیتا ہے. اس قسم کی اور بھی روایات ہیں، اور چھپ کر صدقہ کرنے کی قید اخلاص کو ملحوظ رکھنے کے لیے ہے کہ انسان جتنا چھپ چھپا کر صدقہ کرے گا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا، لوگوں کو بتلانے اور دکھلانے کے سے باز رہے گا تو اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ. یہ بخاری کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی یہ چیز بھی نہ پائے تو اچھے کلیمے کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو. یعنی کسی کو بھلائی کی بات کہہ دینا یہ بھی صدقے میں شامل ہے. اس قسم کا مضمون کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسی عورت اپنی پڑوسی عورت کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ادنا چیز ہدیہ اور صدقے میں دی جائے یا لی جائے تو اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر اور گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ دینے والے کے لیے کوئی زیادہ بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ غریب انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ کر کے
صدقے کے فضائل کا مستحق ہو سکتا ہے۔ بہرحال صدقات کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔